ہیلو فرینڈ، السلام علیکم۔ میں مفرہ امتیاز آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس جی کے جی ایس پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لے کے آئے اردو کی قواعد ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا 9، 10، 11، 12 اردو کے قواعد جو ہوتا ہے نا وہ ہر ایگزام کے لیے، چاہے آپ کمپٹیشن میں اگر آپ کے اردو جیسے بہار ٹیچر وغیرہ ہے، نہیں تو ابھی آپ کا بہار بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے، ان سب کے لیے بہت ہی ہے، کیونکہ یہ جو قواعد ہے، قواعد سے کویشچن آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو قواعد کے بارے میں کچھ جانکاریاں دیں گے، اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آپ کے حصے جو ہم لے کر آئے ہیں، تو آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اسم کو کیا بولتے ہیں، ناؤن بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم کو ناؤن بھی بولتے ہیں۔ تو میں آج پڑھاؤں گی، رک جائیے تھوڑا یہ کر دوں، ٹھیک ہے، تھوڑا زوم بھی ہونا چاہیے۔ اسم کو کیا کہتے ہیں، ناؤن کہتے ہیں۔ تو درج ذیل میں عبارت پر غور سے پڑھیں، اس کو غور سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو حامد، شاہد، موہن دہلی لال قلعہ دیکھنے گئے۔ حامد اور شاہد اور موہن جو ہے وہ دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے، ٹھیک ہے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ یہ لال قلعہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدی اور قلعے کے اندر گئے، ٹھیک ہے۔ کہاں گئے، قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موتی مسجد کی جو خوبصورتی جو ہے کا کوئی جواب نہیں، اسے دیکھنے کے لڑکے بہت خوش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو آپ نقشہ میں دیکھ لیجئے، ایک منٹ، یہ دیکھیے بولا گیا ہے کہ شاہجہاں نے بنوایا، تو تینوں لڑکے لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، یہ شاہجہاں ہے، یہ قطب مینار ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے، ٹھیک ہے۔ کون ہے، حامد، شاہد اور موہن مطلب نام جو ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دہلی کا لال قلعہ جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ کسی چیز کا نام ہے۔ آخر جملے میں خوشی میں ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ خوشی جو ہے ایک کیفیت ہے، مطلب دیکھ کے جو خوشی ہوئی وہ کیفیت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اچھے سے آپ سمجھ پائیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں، کہ اسم کسے کہتے ہیں، کسی شخص، کسی جگہ اور اس میں کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں حامد، شاہد اور موہن تینوں لڑکے کو کہا گیا ہے۔ اس طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد، پرانا قلعہ، عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا، عمارت ایسے نام ہیں جو لڑکی اور عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، حامد، شاہد، موہن، ٹھیک ہے۔ حامد، شاہد، موہن لال قلعہ، مسجد، دہلی، لڑکوں، عمارتوں کی جگہ۔ خاص نام ہے حامد، شاہد، موہن، نام کسی اور نہیں پکارا جاتا۔ اس طرح ہر قلعہ، ہر شہر، مسجد تو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے، نہ کہ موتی مسجد، ٹھیک ہے۔ تو کسی عام شخص یا عام جگہ اور عام چیزوں کے نام سے اسم عام کہتے ہیں، مطلب کسی عام جو ہے اس کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کسی کا نام لے لیا گیا، جیسے حامد ہو گیا، جس کا نام ہو گیا تو وہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا، اس میں معرفہ کہا جائے گا، اس میں نکرہ کہا جائے گا جو عام چیز ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہو تو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کو نام سے ہم اسم خاص کہتے ہیں، اس اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم معرفہ کو آپ سمجھ گئے کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں اور اسم نکرہ کسے کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 7 قسم ہے، اسم نکرہ کی بھی 7 قسم ہے، ہم آگے اس کو بتائیں گے آپ کو۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے۔
دنیا کے ہر شخص کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام سے خطاب یا لقب بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے دے جملے میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ محی الدین احمد ہے مولانا آزاد۔ سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سچن تیندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کی وجہ سے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رگھوپتی شاہ اردو ادب کے فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ ان جملے میں سروجنی نائیڈو کے علاوہ بلبل ہند اور سچن تیندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے لقب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے، مطلب اسم معرفہ کی جو ہے ایک قسم ہے لقب، ٹھیک ہے۔ لقب ہے، کنیت ہے، سب ہم آگے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی اسم معرفہ کے بارے میں جو آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال، ٹھیک ہے، کی وجہ سے مشہور ہے اسے لقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوبی کی وجہ سے یا کچھ کمال کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے، ان کو لقب کہتے ہیں۔ اس کے مزید مشائل ہیں: بابائے اردو مولوی عبدالحق کو حکیم علامت اقبال کے شاعر انقلاب جوش کو خدائے سخن میر کو منصور راشد کو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے، کس کی ہے؟ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ اب آپ کو کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ آخر خطاب کہتے کسے ہیں؟ تو وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کے سے دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطاب کس کی قسم ہے؟ اسم معرفہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر ملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ تخلص اسم خاص کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تخلص بھی جو ہے وہ اسم خاص کی ایک، ٹھیک ہے، اس مطلب اسم معرفہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ اس طرح کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص، ٹھیک ہے، درد ہے۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، اور الطاف حسین کا تخلص حالی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے، اور جیسے مرزا غالب کا اشد ہے، ٹھیک ہے، اشد اللہ خان غالب ان کا ہے تو غالب ہے۔ آپ نے اوپر لکھا ہوا یہ جملہ ابن مریم پڑھا تھا، آپ نے اوپر میں پڑھا تھا ایک ابن مریم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے ابن مریم کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے نام سے مناسبت ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، والدہ کے نام سے مریم کا بیٹا۔ وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق جو نام مشہور ہو جائے انہیں کنیت کہتے ہیں۔ مطلب ماں باپ کے نام سے، جیسے میں نے ابھی اپنا نام بولا مفرہ امتیاز، ٹھیک ہے، تو وہ میرے پاپا کے نام سے، وہ ہمارا کنیت، ٹھیک ہے۔ یہ اسم خاص کی بھی ایک قسم ہے۔ مطلب کنیت بھی جو ہے میں نے بتایا کہ اسم معرفہ کی 7 قسم ہے، اس میں ہو گیا آپ کا خطاب، لقب، ٹھیک ہے، تخلص، اور ٹھیک ہے۔ اور اسم خاص کی طرح اسم عام بھی کی قسم، مطلب اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں، ٹھیک ہے، اسم عام کی بھی قسمیں، مطلب اسم نکرہ کے بھی۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی گئی بات کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا۔ کیا مانگا؟ حامد نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لوٹیا لے آئے۔ دادی نے حامد سے کہا ننھے کے سامنے کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو۔ کیا؟ کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس سے آگے، ٹھیک ہے، اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، غٹرغوں، ککروکوں وغیرہ کی آواز نکالی۔ دادی نے حامد سے پوچھا دوپہر ہو گئی ہے، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی، ٹھیک ہے، دادی نے کہا۔ اب آگے دیکھیے یہ کیا ہے؟ کٹورا ہے، کٹوری ہے، لوٹا ہے، لٹیا ہے، صندوق ہے، اور صندوقچہ، مطلب یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب آپ دیکھیے یہ اب جو آپ کو بتائیں گے وہ اس میں نکرہ کا بتائیں گے، معرفہ کا بتا چکے ہیں۔ اس عبارت کو آپ نے کئی چیز کے نام پڑھے ہیں، لوٹا، لٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں، میاؤں، دوپہر، اسکول وغیرہ، گھر وغیرہ اس میں عام ہیں، ٹھیک ہے، اس میں عام ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں نکرہ ہے، لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کو الگ الگ قسم ہے۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم ظاہر کرے اسے اس میں مکبر کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو چیز کو بڑا یا بھاری کہے، جیسے لوٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا، مطلب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، چھوٹا ہے اس سے بڑا بتایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا، اس میں مکبر، ٹھیک ہے۔ کبیر، کبیر مطلب بڑا ہوتا ہے نا، تو اب وہ لفظ جو کسی چیز کا چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اس میں مصغر کہتے ہیں، جیسے صندوق سے صندوقچہ، ابھی میں نے فوٹو میں بھی آپ کو دکھایا، بڑا صندوق، چھوٹا صندوق، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وہ لفظ جو کسی کی ہتھیار، آواز یا آلہ کے نام سے ظاہر اسے اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھنی وغیرہ جو ہوا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا، اس میں آلہ، آلہ کا مطلب اوزار، ٹھیک ہے، جس میں اوزار کے بارے میں بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں نکرہ کی قسم۔ وہ لفظ کسی جاندار یا بے جان اشیاء کو مخصوص آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے، جیسے میاؤں میاؤں، ابھی میں نے کسی جاندار سے بلی کی آواز، غٹرغوں، ٹر ٹر، ٹھیک ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، چھن چھن وغیرہ جو ہوا، کھٹکھٹ، اسے کیا کہا جاتا ہے، اس میں صوت، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ کسی جگہ یا وقت کے نام سے ظاہر کرے اس میں ظرف کہا جاتا ہے، کیا، جیسے ابھی بولا گیا تھا کہ اسکول گئی ہے ابھی تک نہیں آئی ہے، بھوکی ہے، تو جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ کیا ہو جائے گا، اس میں ظرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کیا ہے، اس میں نکرہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے علم ظرف مکان کہا، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ جسے کسی وقت کا پتہ لگانے اسے اسم ظرف زمان کہا جاتا ہے، کیا کہا، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں، مطلب اس سے کیا ہوا، ٹائم کا مطلب بتایا گیا، تو اس میں ظرف زمان کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ظرف مکان کسے کہا جائے گا، جیسے اسکول ہو گیا، عیدگاہ ہو گیا، مطلب درس گاہ ہو گیا، یہ سب کتب خانہ ہو گیا، یہ سب مکان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ضمیر کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیا بتا رہے ہیں، ضمیر، پرناؤن، ناؤن بتا دیے، اب پرناؤن بتا دیے، بڑھا رہے ہیں۔ ان عبارتوں کو غور سے پڑھیں۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، حامد بڑی ہمت والا تھا، حامد نے اپنے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، ٹھیک ہے۔ حامد کو سرکار نے انعام دیا، حامد نے ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حامد ایک بہادر نوجوان تھا، وہ بڑی ہمت والا تھا، اس نے آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، اس نے سرکار نے انعام دیا، اس کا نام ملک کے بہادر میں شامل ہو گیا۔ پہلی عبارت میں ہر جملے میں حامد آیا، عبارت کے لفظ میں حامد کو بار بار نمائندہ پیدا کی، اس پر دوسرے کو عبارت میں حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا، باقی جملے میں حامد کو جگہ وہ اس سے اور اس جیسا الفاظ آئے گا۔ جو چاروں لفظ ضمیر ہے جو اسم یعنی حامد کے جگہ لائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے اسے ضمیر کہتے ہیں، کس کے، اسم کے جگہ پر جو، جیسے ضمیر میں استعمال ہے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والے بدنمائی دور کی عبارت روانی خوبصورتی، مطلب اسم کے جگہ پر جو ضمیر کسے کہتے ہیں، اگر پوچھے گا ضمیر کسے کہتے ہیں تو جو لفظ جو ہے اسم کے جگہ پہ آئے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ سمجھ گئے۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں، تو ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی تین صورتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کی تین صورتیں ہیں،
اس بات کرنے والے اپنے لیے خود ضمیر کا استعمال کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بات کرنے والے کے لیے جو خود اپنے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا، میں جا رہی ہوں یا میں کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو متکلم ہو گیا۔ بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے حاضر ہے، جیسے مطلب کوئی حاضر ہو گئے تو حاضر اسے کہیں گے جو بات کرنے والا جو ہے سامنے جو موجود شخص ہے ان سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، تم، تو، آپ، جیسے کسی سے ہم مخاطب ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں متکلم خود کے لیے ہے، اس کے لیے ہو جائے گا میں، ہم، میرا، ہمارا، اور جو حاضر ہے ان کے لیے کیا ہوگا تم، تو، آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرنے والا غیر موجودگی شخص کے لیے، مطلب کوئی آیا اس کے بارے میں جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آیا تھا اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو اس کے بارے میں، جیسے وہ، ان وغیرہ، مطلب وہ آئے تھے، وہ ایسے کیے تو وہ غائب ہے، ان کے سامنے میں نہیں، جن کے سامنے میں ان کو حاضر جو خود اپنے لیے تو اسے متکلم، اور جو غائب ہے اسے ضمیر غائب کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضمیر شخصی ضمیر فاعلی کی حالت میں ہوتی ہے یا مفعولی حالت میں، اسے وضاحت نیچے دیے چارٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ضمیر فاعلی حالت اور مفعولی حالت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میں، میرا، مجھے، ضمیر ہے میں، اس کے فاعلی حالت میں میرا، اب مفعولی میں حالات میں مجھے، ہم، ہمارا، ہمیں، تو، تیرا، تجھے، تم، تمہارا، تمہیں، وہ، اس کا، اس کی، اسے، وہ، ان کا، انہیں، ٹھیک ہے۔ اب فعل ورب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو ابھی تک ناؤن پرناؤن، اب ورب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اس کو پڑھنے اور خط کو کشیدہ لفظ پہ غور کیجیے۔ طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا، کل ہم پکنک پہ جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہے اس کو دیکھیے، یہ لفظ میں جن سے کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر ہوتا ہے اس لفظ کھیلنا، کرنا، لکھنا اور جانا اسے بنتے ہیں وہ لفظ کسی کام کا کرنا ہونا ظاہر، اسے فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل اسے کہتے ہیں جو کسی کام کا کرنا ظاہر ہو، جیسے جو ہو گیا کھیلنا، کرنا، لکھنا، جانا، یہ سب کیا ہو گیا فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فعل کی کیا قسم ہے، فعل کی بھی قسم آپ دیکھ لیجئے۔ درا ذیل میں جملے میں مدد فعل کی مختلف قسموں کو سمجھے۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا، یہ ہنسا دیا، ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آج میں بہت خوش ہوں، ٹھیک، وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ نے پڑھا۔ اب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں جملے میں مختلف قسم کی فعل ہیں۔ پہلے جملے میں فعل ہے دیا گیا، یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود ہو۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود ہو اسے فعل لازم کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ فعل لازم کسے کہا جاتا ہے، تو فعل لازم اسے کہا جاتا ہے جو فعل کسی کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود ہو، اسے فعل لازم۔ دوسرے جملے میں فعل ہے دیکھ رہا ہے، یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہیں بلکہ مفعول بھی اس کو اثر ہے، تو اسے کیا کہیں گے، وہ فعل جس پہ اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل متعدی کسے کہا جاتا ہے، جسے اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اسے متعدی۔ تیسرے جملے میں فعل کے طور پہ بس ایک ہی لفظ ہوں، یہ ایسا لفظ ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل نہیں ہے، تو وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے جملے میں فعل ہے چلے گئے، یہاں ایک ساتھ دو فعل کا استعمال ہے، وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ فعل مرکب کسے کہتے ہیں، جو دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہو۔ اب فعل، اسم فاعل اور اسم مفعول، ٹھیک ہے۔
ان جملے کو پڑھیں۔ میں خط لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا جھول رہی ہے۔ 3 نام ہے آپ کے سامنے، دیکھیے جملے کو، اس کو غور سے، میں، احمد، حنا، 3 نام تھا آپ کے سامنے۔ یہ لفظ، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کرنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے ظاہر سے فاعل کہا جاتا ہے۔ فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ جو کام کرنے کا ظاہر ہو، ٹھیک ہے، کرنے والوں کو ظاہر ہو۔ اوپر کی مثالوں میں میں، احمد، حنا فاعل ہیں، کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے مذکورہ 3 مثالوں میں آپ اب ان لفظوں کو غور کیجیے، خط، کتاب اور جھولا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کا اثر پڑنا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے اسے کیا کہا جائے گا؟ مفعول کہا جائے گا، ٹھیک ہے، مفعول کہا جائے گا، ٹھیک۔ اوپر کے مثالوں میں خط، کتاب، جھولا مفعول ہے۔ ان جملوں میں غور سے پڑھیں تو درزی نے کپڑا سی دی، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی۔ ان جملے میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیش مناسبت سے کسی کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر کرتے ہیں۔ تو پیسے کے مناسبت کو دیا گیا نام اسم فاعل کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اسم فاعل کہا جائے گا۔ ان جملے میں مظلوم کی مدد کرو، معقول بات کی تعریف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خالق اپنے مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے، کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور ایک مصور تھے۔ اس جملے میں مظلوم، معقول، آزمودہ، مصور ایسے الفاظ جو مفعول کے مناسبت ہیں۔ وہ اسم جو فعل کے مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ اسم مفعول کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو فعل کے مفعولی حالت کو ظاہر کرے اسے اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ درج ذیل مثالوں میں اسم فاعل اور اسم مفعول کے سمجھنے کی کوشش۔ ناقل، منقول، سجدہ، ٹھیک ہے، ساجد، مسجود، عبد، عابد، معبود، چپ، محب، محبوب، ٹھیک ہے، حب، محب اور محبوب۔ اس جملے کو غور سے پڑھیں۔ فارحہ امتحان میں اول آئی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا ہر کام وقت کے پابند، زمانے اور اس کے اسم کی قسمیں۔ نبیلہ کل ممبئی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کام کے تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے۔ کام یا تو گزرا ہوئے وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے زمانے کے لحاظ سے۔ فعل کی 3 قسمیں اوپر کے جملوں میں، ٹھیک ہے۔ فعل کی کتنی ہے؟ 3 قسمیں۔ میں نے پہلے جملے میں فعل کے گزرتے وقت کا اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے جملے میں فعل موجود وقت کا ظاہر کیا، تیسرے میں فعل کے آنے والے۔ تو وہ کام، دیکھیے تھوڑا زوم کر دیتے ہیں، وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ جو گزر گیا اسے ماضی، جو موجودہ وقت میں اسے فعل حال، اور جو آنے والا اسے مستقبل، ٹھیک ہے۔ تو ہم آج یہیں تک آپ کو ویڈیو کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کے ویڈیو میں ہم فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا آج کا سیشن۔